حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور میری گود میں رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو سلا رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چاندنی رات ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چاندنی رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی نیکی آپ کے کسی صحابی کی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم عمر، ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ ہے اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور حضرت عائشہ کو بھی میرے عزیزو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا علم دے کر کے بھیجا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اتنی پاور اور قوت دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تبھی تو ایسا سوال کیا۔ میرے عزیزو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بھی پھر اتنی طاقت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اتنا علم نہیں ہوتا آقا کے پاس میں تو میرے آقا فوراً ارشاد فرما دیتے، اے عائشہ، آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے، اور میرے کون سے صحابی کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ نے سننے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد گرامی کی نیکیاں کدھر گئیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ یہ سوچ رہی تھیں کہ میں پوچھوں گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد گرامی کی نیکیوں کو شمار کریں گے، میرے والد گرامی کی نیکیوں کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ یہ سوچ رہی تھیں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے صحابی حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، پھر میرے والد گرامی کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میرے والد گرامی کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، تمہارے والد گرامی کی نیکیوں کی تو بات ہی نرالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سنو، حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، حضرت عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی، یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، عمر کی تمام نیکیاں اور تمہارے والد گرامی یعنی ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ نے سنا تو میرے عزیزو انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ میرے والد گرامی کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ میرے آقا کا علم ہے اور صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ بھی ہے۔ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں میرے کون سے صحابی کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ میرے عزیزو اتنا علم دیا ہے اللہ نے، اور پھر واقعی میں دیکھیے صحابہ کرام کی نیکیاں بھی دیکھیے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نے بتایا، اے عائشہ صدیقہ سنو، عمر کی تمام نیکیاں تمہارے بابا ابو بکر صدیق کی
تم نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے صحابہ کرام کی، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے سجدے کرتے۔ تو میرے عزیزو ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے، پھر دیکھو صحابہ کرام سے میرے آقا اتنی محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق کی اتنی نیکیاں۔ تو میرے عزیز و علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کی کون سی نیکی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی وہ نیکی غار ہرا والی نیکی ہے، یعنی آقا نے جب ہجرت کر کے غار ہرا میں آرام کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ میں رہے۔ تو وہی نیکی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی وہی نیکی ہے جو عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ اپنی غار ہرا والی نیکی اپنی مجھے دے دیں، تمام نیکیاں میری لے لیں، تمام میرا مال لے لیں، تمام چیز دنیا کی لے لیں، تمام نیکیاں بھی لے لیں اور اپنی غار ہرا والی نیکی مجھے دے دیں۔ میرے عزیزو دیکھیے اتنی بڑی نیکی ہے وہ، اللہ اکبر، کہ اس نیکی پر اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے، آقا علیہ السلام کے صحابیوں کی یہ شان ہے۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق مسکرا کیوں رہے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی مجھے آقا کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کون سا فرمان؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جس کو علی جانے کی اجازت دیں گے، جس کو علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے، جس کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی نے سنا، سننے کے بعد پھر حضرت علی بھی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ بھی سن لیجئے۔ پھر آقا نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ اے علی اس کو ٹکٹ مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، اور جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اسی کو جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی دینا۔ تو میرے عزیزو یہ صحابہ کرام کی عقیدت اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے